شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو بروز قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کس قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے میں تو بیمار ہوں اور اب روزہ نہیں رکھوں گا۔ یاد رہے کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو رہا ہے، اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کو سخت گناہ ہے۔ یہاں ایسے مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت سخت قسم کا مرض ہو، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے رہو تو تمہارا مرض مزید بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کو روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری جس میں بھوکا پیاسا رہنے سے موت کا خطرہ ہو یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا۔ روزوں کو چھوڑنے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کہ دونوں وقت کا کھانا اتنا بنا کر کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر اس کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دے لے، صحت یاب ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزے کو پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ نمبر 3، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو اتنا بڑھاپا آ گیا ہے، وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، اس بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھا آدمی کو بڑھاپے نے اتنا گھیر لیا ہوا ہے کہ
اس کو یقین ہو کہ اب میں طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ وہ 2 یا 3 سال بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ایسی عورتوں کو دائیا کہا جاتا تھا۔ لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ان ماؤں کا ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہو تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت کو بھی روزے میں بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کی ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جو کہ ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے آپ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہے ہیں، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہے، اس کا ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کی بجائے سخت گناہ ہوگا۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتوں پاک اور صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے بھی زیادہ ہو تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کو قضا کرنا لازم ہوگا۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو جس کا متحمل روزہ دار کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ بہرحال 2 صورتیں بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس طاقتور آدمی اس کو اٹھا کر لے جائے اور کہنے لگے اگر تم نے روزہ رکھا تو جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جب اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے اس کو روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں نے عزاؤں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کو قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہٰذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہوں گے۔
مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔